حضرت ہم ایک بات ہمیشہ سنا کرتے ہیں کہ ہم اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے. ہم اس بات کو کہہ تو ہنسی مذاق میں دیا کرتے ہیں، مگر اگر ہم اپنی زندگی پر، اپنی زیست پر نظر ڈالیں تو ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس فکر میں گزر جاتا ہے جہاں ہم لوگوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود کو آزاد نہیں کر پاتے ہیں ان فکروں سے، جبکہ رب تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک شعور سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے انسان کی ہر جگہ پر رہنمائی کی ہے. اس کو جہاں لگ رہا ہو زیست میں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ ڈھونڈے تو اس کو ملتی ہے. مگر ہم اس فکر میں کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں کیا بات کریں گے اور ہم اس کا جواب کیسے دیں گے، اپنی اور اپنے سے جڑے بہت سی لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر دیا کرتے ہیں. یہ زندگی کے ایک دور کو خراب کر دیا کرتے ہیں. ہمیں اپنی سانسوں کا نہیں معلوم. کوئی بھی انسان اپنی زندگی جان کر نہیں آیا کہ اس نے کتنا جینا ہے. یہ جو لمحے بیت رہے ہیں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں. یہ جو لمحے بیت رہے ہیں یہی لمحے زندگی ہوا کرتے ہیں. جب ہم ان کو جی لیتے ہیں، جب ہم ان کو گزار لیا کرتے ہیں، تو ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بہتر زندگی گزاری. ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں. ان غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ان غلطیوں سے کچھ حاصل کرتے ہیں. مگر یہ سب کچھ اپنے ساتھ چلتا ہے، اپنی فکر میں چلتا ہے، اپنا موازنہ کرتے ہیں. ہم لوگوں کے مطابق خود کو نہیں ڈھال سکتے، کیونکہ لوگ ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے. ہر انسان اپنے مزاج کے مطابق چلتا ہے. ہر انسان کی اپنی پسند ناپسند ہوا کرتی ہے. جب ہم کسی پیمانے پہ کسی بات کو تولتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، مگر کسی ایک انسان کی سوچ کے مطابق کسی بات کو تولا نہیں جا سکتا. عین ممکن ہے کہیں کوئی کجی واقعہ ہو جائے، عین ممکن ہے کہیں کچھ ایسے الفاظ ہوں جو اس کی گرفت میں نہ آتے ہوں، اس کو پسند نہ ہوں. وہاں پر ہم انسان ہار جایا کرتے ہیں. اپنی زندگی میں تحقیق کرتے ہوئے، خود کو مثبت رکھتے ہوئے وہ اپنائیے جو آپ کے لیے بہتر ہے. اگر یہ فکر ساتھ رہے گی ہمیشہ کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نہ ہم کبھی لوگوں کو خوش کر سکیں گے، نہ اپنی ذات کو. جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے. اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. اسے ایک کچی سی عمر والی کے فلسفے کو کوئی نہ سمجھا. جب اس کے کمرے سے لاش نکلی، خطوط نکلے تو لوگ سمجھے.
وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ پھر ایک چنبیلی کی اوٹ میں سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے، اور وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا؟ وہ گاؤں کا ایک ضعیف دہقاں سڑک کے بننے پہ کیوں خفا تھا؟ جب اس کے بچے جو شہر جا کر کبھی نہ لوٹے تو لوگ سمجھے۔ وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پہ اگلے موسم جو پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے۔ رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔